اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود اس پاک نبی پر جن کے صدقے ہم ان کی امت میں شامل ہیں۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یوں ہے کہ ابو رافع رسول اللہ کا سخت دشمن تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی بھی مدد کرتا تھا اور خود حجاز کے علاقے میں موجود قلعہ کے اندر رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابو رافع تک رسائی پانا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ قلعہ کے اندر بھی قدم قدم پر محافظین موجود رہتے جو ہر دم چاق و چوبند رہتے تھے۔ ابو رافع قلعہ کے اندر بھی محفوظ مقام پر بالا خانے میں مقیم رہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کو ٹھکانے لگانے کے لیے 5 انصار صحابہ پر مشتمل ایک جماعت تیار کی جس کے سردار عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب یہ گروہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے قلعے کے قریب پہنچے تو شام کا وقت قریب تھا اور سورج غروب ہو چکا تھا۔ لوگ بھیڑ بکریوں کو واپس گھروں کی جانب ہانک رہے تھے اور قلعے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اب یہ مسئلہ بھی درپیش تھا کہ قلعے کے اندر کیسے داخل ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عتیق نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ آس پاس چھپ جائیں جبکہ میں قلعے کے اندر جانے کی کوئی تدبیر کرتا ہوں۔ اسی سوچ و بچار میں ابن عتیق قلعے کے دروازے کے قریب پہنچ گئے۔ قلعے کا بھاری بھرکم دروازہ اور مضبوط فصیلیں دیکھ کر اندر داخل ہونا ممکن دکھائی نہ دیتا تھا، جبکہ اس بات کا خطرہ بھی لاحق تھا کہ دربان دیکھتے ہی تیر مار کر قتل نہ کر دیں۔ ابھی میں اسی سوچ و بچار میں گم تھا کہ اچانک قلعے کا دروازہ کھلا اور اندر سے کچھ لوگ روشنی لے کر باہر نکلے۔ ان لوگوں کا ایک گدھا گم ہو گیا تھا جسے تلاش کرنے کے لیے یہ لوگ آس پاس گھومنے لگے۔ چونکہ میں قریب ہی تھا اور اس خوف سے کہ کہیں پہچان نہ لیا جاؤں میں سر چھپا کر دبک گیا اور یوں بیٹھ گیا گویا رفع حاجت کے لیے بیٹھا ہوں۔ اتنے میں یہ لوگ اندر چلے گئے۔ میں نے خود کو ان کا ہی آدمی باور کرایا۔ جب دربان نے دروازہ بند کرنا چاہا تو مجھے اپنا آدمی سمجھ کر اندر آنے کی صدا لگائی تاکہ قلعہ بند ہو جائیں۔ ابن عتیق نے فرمایا کہ میں اسے امداد الہی خیال کرتے ہوئے قلعے میں داخل ہو گیا اور گدھے جہاں باندھے جاتے تھے وہاں چھپ گیا۔ دربان نے قلعے کا دروازہ بند کیا اور چابیاں ایک کیل سے لٹکا دیں۔ میں وہیں نظر بچا کر دبکا رہا یہاں تک کہ رات کی تاریکی پھیل گئی اور دربان سو گیا۔ میں خاموشی سے اٹھا اور چابیاں اتار کر قلعے کا دروازہ کھول دیا تاکہ فرار ہونے میں آسانی رہے۔ ابو رافع کی عادت تھی کہ رات کے وقت اس کے پاس داستان گو بیٹھتے تھے جو اسے کہانیاں سناتے رہتے، اور جب ابو رافع پر نیند کا غلبہ ہونے لگتا تو یہ لوگ وہاں سے اٹھ جایا کرتے تھے۔ حسب معمول جب داستان گو اپنی محفل ختم کر کے چلے گئے اور ابو رافع سو گیا تو میں نے بالا خانے کا رخ کیا۔ اندر کمروں کی تعمیر کچھ یوں تھی کہ ہر کمرے سے ملحق دوسرا کمرہ ہوتا تھا۔ میں جس کمرے میں داخل ہوتا تو دروازہ اندر سے بند کر دیتا، اور میری غرض یہ تھی کہ اگر محافظوں کو علم ہو جائے اور وہ مداخلت کریں تو میں اس موقع کو ضائع نہ ہونے دوں اور ان کی آمد سے پہلے ہی ابو رافع کا کام تمام کر دوں۔ میں اندھیرے میں ابو رافع تک پہنچ گیا جو اپنے بچوں کے ساتھ سو رہا تھا، لیکن تاریکی کے باعث ابو رافع کی پہچان مشکل تھی۔ چنانچہ میں نے ابو رافع کہہ کر پکارا۔ اس نے جواب دیا، کون ہے؟ میں نے تاریکی میں آواز کی سمت کا اندازہ لگا کر تلوار کا بھرپور وار کیا، مگر میرا وار خالی گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ چلایا۔ میں نے چال چلی اور فوراً کمرے سے باہر آیا، پھر باہر سے اندر داخل ہوا گویا میں محافظ ہوں، اور ابو رافع سے پوچھا، اے ابو رافع تمہیں کیا ہوا؟ وہ مجھے اپنا آدمی سمجھتے ہوئے بولا،
مجھ پر کسی نے تاریکی میں تلوار سے وار کیا ہے۔ میں نے تاریکی میں آواز کی سمت معلوم کر کے ایک اور وار کیا۔ اب کی بار تلوار کی ضرب لگی مگر وہ نہیں مرا۔ اس کی بیوی بھاگی اور وہ چیخنے لگا تو میں پھر محافظ کی حیثیت سے ابو رافع کے قریب گیا۔ وہ چت پڑا ہوا تھا۔ میں نے تلوار اس کے پیٹ پر رکھ کر اپنا وزن اوپر ڈالا تو محسوس ہوا کہ تلوار ہڈیاں چٹکتے ہوئے باہر نکل گئی ہے۔ جب مجھے یقین ہوا کہ اب کی ضرب کارگر تھی تو دروازوں کے قفل کھولتا ہوا باہر کی جانب دوڑا۔ آخری کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا تو چاندنی رات میں یہ اندازہ نہ کر پایا کہ ابھی سیڑھیاں ختم نہ ہوئی تھیں، چنانچہ گر پڑا جس کی وجہ سے پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے جلدی سے اپنی پگڑی کھولی اور دستار سے پنڈلی کو باندھتے ہوئے قلعے سے باہر آ کر دبک کر بیٹھ گیا اور دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اس وقت تک یہاں سے نہ جاؤں گا جب تک ابو رافع کی ہلاکت کی خبر نہ مل جائے۔ آخر صبح ہوئی، مرغ اذانیں دینے لگے تو قلعے کی دیوار پر ایک شخص چڑھا اور اس نے صدا دی کہ لوگوں، حجاز کا عظیم سوداگر ابو رافع مارا گیا۔ یہ سن کر میں 5 ساتھیوں کی جانب بڑھا اور ان سے کہا کہ جلدی سے بھاگ چلو، اللہ نے ابو رافع کو ہلاک کر دیا ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ٹوٹے پاؤں کے ساتھ چلتا رہا لیکن فرط مسرت سے درد بھول چکا تھا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیر کو دیکھا تو فرمایا، پاؤں پھیلاؤ۔ میں نے پاؤں پھیلا دیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹی پنڈلی کے اوپر اپنا دست مبارک پھیر دیا۔ میرا پاؤں اسی وقت ٹھیک ہو گیا، گویا یہ ٹوٹا ہی نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ بخاری شریف کے باب قتل ابی رافع کے ضمن میں موجود احادیث سے اخذ کیا گیا ہے۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔